سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض خاندان ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ ان کا ایک ایک فرد اللہ کے دین کے لیے اپنی سرگرمیاں دکھا رہا ہوتا ہے۔ ایسے خاندان بہت سے کارہائے نمایاں انجام دے جاتے ہیں، اور جن خاندانوں کو ایسا ماحول میسر نہ آئے، ان کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ ان کے افراد اگرچہ بہت سی صلاحیتیں رکھتے ہوں، لیکن وہ صلاحیتیں نکھر کے سامنے نہیں آتی۔ اس کی ایک شاندار مثال سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام سے ہم لے سکتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، ان کی جو رفیقہ حیات تھیں حضرت سارہ، وہ ان کے دوش بدوش تھیں، ان کے ساتھ تھیں، اور ان کی دوسری اہلیہ حضرت ہاجرہ، وہ بھی ان کے ساتھ تھیں، ان کے شانہ بشانہ تھیں۔ تو یہ تو ٹھیک ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ بہت ہی عظیم تر ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اس حیثیت کا نہیں تھا، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی جو اہلیہ تھیں وہ بھی ان کے ساتھ نہیں تھیں۔ تو فرق کس قدر نمایاں ہوا کہ جب سارے خاندان کے افراد ایک ہی ڈگر پر چل رہے ہوں، یکجہتی ہو، تو ان کو بہت اچھا موقع ملتا ہے۔ اور اگر خاندان کے کچھ افراد کسی طرف ہوں، کچھ کسی طرف، کچھ کیا کہتے ہوں اور کسی کی زبان کیا ہو، تو پھر وہ صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ تو آج کے اس موضوع میں ہم نے اسی بات کو نمایاں کرنا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خاندان وہ بحیثیت مجموع بہت ہی کارہائے نمایاں انجام دیتا رہا۔ اس کا فرد فرد بہت سی صلاحیتوں کا حامل تھا، اور اس نے اپنے لیے اپنے دین کے لیے بہت سی صلاحیتیں صرف کیں۔ تو خاندان ہو تو ایسا، یہ ہمارا عنوان ہے۔ تو اس خاندان کے جو افراد تھے وہ سبھی بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی عرفہ اور بہت ہی عظیم تر لوگ تھے۔ اس پہلو سے اس بات کو نمایاں کرنا ضروری ہے، کیونکہ آج خاندان بکھر رہے ہیں، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، اور افراد یکسو نہیں ہیں، کسی کا رخ کسی طرف ہے، کسی کا کسی طرف ہے۔ تو اس لیے وہ ہمارے سامنے نتائج بھی اس طرح کے نہیں آتے، اور وہ لوگ جو خاندان کے افراد ہونے کے باوجود دین پہ اکٹھے نہیں ہوتے، جمع نہیں ہوتے، اور ایک دوسرے سے دین کی باتیں شیئر نہیں کرتے، قرآن نہیں پڑھا جاتا، حدیث نہیں پڑھی جاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا حوالہ نہیں دیا جاتا، اسی طرح درود شریف نہیں پڑھا جاتا، تو اس وجہ سے وہ خاندان وہ برکتوں سے، وہ رحمتوں سے محروم رہتے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ دیا تھا وہ تو بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ تو بحیثیت خاندان کے سربراہ ہونے کے جو انہوں نے خدمات انجام دیں، وہ ہمارا موضوع ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شادی خود ہی انہوں نے کی تھی، اور یہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکال دیے گئے تھے، ان کے والد نے انہیں نکال دیا تھا، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن انہوں نے اپنی شادی خود کی، اور خود جو کی وہ بھی ظاہر ہے ایک ایسی مومنہ عورت تھی، ایسی عظیم اور ایسی پاک دامن عورت تھی، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پاک دامن عورتوں سے نوازتا ہے۔ تو انہوں نے جب ان کا انتخاب کیا ہوگا، یقیناً وہ دین کی بنیاد پہ ہوا۔ تو یہ اصل میں خاندان میں پہلی بہتری
اور پہلا انقلاب ہوتا ہے جب دین کی بیس پر رشتے کیے جاتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد تو ظاہر ہے ان سے نہ ان کی سربراہی کرتے تھے، نہ ان سے ان کا کوئی تعلق باقی رہا تھا۔ جب انہوں نے انہیں نکال دیا تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود ہی یہ فریضہ انجام دینا تھا۔ ان لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے جو اپنے معاملات کو خود سنوارنے کی بجائے دوسروں کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ جی ہمارا ایسے نہیں ہو سکا، یہ نہیں ہو سکا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خود ہی اس رشتے کا انتخاب کیا اور رشتہ ہوا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کا، ان کی اللہ تعالیٰ سے جو محبت تھی، جو تعلق تھا، اس کا نتیجہ دیکھیے کیا نکلا کہ وہ حضرت سارہ جو اسی معاشرے سے آئی تھیں ان کے عقد میں، تو وہ بھی کیسی شاندار جو ہے مصروفیت میں، شاندار کردار کی وہ حامل بنی کہ انہوں نے سارے جو پچھلے اپنے معاملات تھے اس کو چھوڑ دیا۔ میکے والوں نے ان کی وہ تربیت نہیں کی تھی۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کا اثر تھا کہ انہوں نے کس طریقے سے یہ سارے معاملات، اپنے اللہ کو راضی کرنا، اپنی عفت اور پاک دامنی کا وہ سبق جو ان کو ملا تھا، تو انہوں نے اس کی بہت زیادہ پاسداری کی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ معاشرے کے اندر سارے لوگ برے نہیں ہوتے، اچھے بھی ہوتے ہیں جو اچھے انداز سے جی رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں پاک دامنی کا تصور موجود تھا، اور بہت سے لوگ ان برائیوں سے جو اس معاشرے کے اندر موجود تھیں ان سے بالکل کنارہ کش رہتے تھے۔ اس کی بہت سی مثالیں تاریخ کے اندر موجود، جیسے کہ سیدنا زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شرک والے معاشرے کے اندر توحید کے علمبردار تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ صلاحیت دیتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتا ہے تو یہ اس کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے اور اس کا کرم ہوتا ہے۔ تو سیدہ سارہ وہ جب ساتھ چلیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تو وہ مشہور واقعہ جو صحیح بخاری میں بھی ہے، تو بادشاہ نے ان کو اپنے لیے چاہا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی، اللہم ان کنت آمنت بک و برسولک و احسنت فرجی، کہ اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، یعنی یہ ایک بات ایک انداز سے کرنے کا ایک ہے پہلو۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں تو جانتا ہے، اور تیرے رسول یعنی ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتی ہوں، اور میں نے اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت بھی کی ہے، تو پھر تو مجھے اس سے محفوظ رکھ، اس سے مجھے بچا لے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کرامت کا اظہار فرمایا۔ تو یہ جو تربیت تھی، یہ اللہ تعالیٰ سے جو تعلق تھا، عین ایسے موقع پر اور اس کے عقوبت خانے میں انہوں نے جو وضو کر کے نماز پڑھی اور یہ دعا کی، یہ کس طرف اشارہ ہے کہ حضرت سارہ کی جو تربیت تھی اس میں ان کے خاوند محترم شوہر نامدار سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا ایک کردار تھا کہ کوئی بھی مشکل آن پڑے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے رابطہ، جیسے ہمیں قرآن مجید بھی درس دیتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کی جائے۔ تو انہوں نے یہ پریکٹیکلی عملی طور پر اس کو کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کرامت کا ظہور فرمایا، اور اس طرح ان کی عفت اور پاک دامنی کا جو ہے وہ ایک رہتی دنیا تک کے لیے ایک سبق، ایک مثال وہ دنیا کے سامنے آئی۔ تو اس میں انہوں نے جو یہ بات کہی کہ میں نے اپنی عفت کی بھی حفاظت کی ہے اگر تو جانتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اس معاشرے کے اندر جس میں عفت اور پاک دامنی کا اتنا خیال نہ رکھا جاتا ہو۔ ان کے لیے قدیم دور سے ایک شاندار مثال ان کے سامنے ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کا اثر تھا۔ اسی طرح آپ سیدہ ہاجرہ کو دیکھ لیں، جو اسی بادشاہ نے بطور تحفہ، بطور انعام ان کو عنایت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو،
خادمہ کے طور پر بھی حدیث میں الفاظ ہیں. تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب وہ اس یعنی اس بادشاہ کے ہاں پلی بڑی تھیں، لیکن اب دیکھیے وہ سارے جو جاہلیت کے یا پرانے قدیم اثرات تھے وہ تو چلے گئے. اب وہ جو حضرت ہاجرہ تھیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتنی پابند ہو گئی، نہ کوئی لمبی چوڑی طویل رفاقت تھی ان کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. ابھی تک انہوں نے کوئی دیرینہ وقت اور تعلقات وہ بھی نہیں بنے تھے. تو وہ رستے سے ہی ملی اور پھر جا کے مکہ میں ان کو قیام پذیر ہونے کا موقع ملا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اور اپنے لخت جگر کو وہاں پہ جا کے بسایا. اب ان کے زندگی میں جو انقلاب آیا، جو اثرات تھے وہ بھی دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں ایک ایسی وادی کے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں جس کو قرآن مجید غیر ذی زرع کے الفاظ سے یاد کرتا ہے کہ جس میں کوئی بھی کھیتی باڑی نہیں تھی، زراعت نہیں تھی، کوئی بھی ایسے آثار نہیں تھے، پانی نہیں تھا. ایسے حالات کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کے واپس چلے. جب واپس چلے تو وہ انہیں آوازیں دیتی رہیں کہ آپ ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں. تو لیکن انہوں نے بات نہیں سنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے. اب انہوں نے کوئی ایسے رونا دھونا شروع نہیں کیا کہ ہم یہاں پہ کیا کریں گے، کیسے گزر بسر ہوگا. انہوں نے جب یہ صورتحال دیکھی سیدنا ابراہیم کی تو وہ سمجھ گئیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا کر رہے ہیں. تو انہوں نے پھر اس کے مقابلے میں کوئی بات نہیں کی. انہوں نے یہی دیکھا کہ یہ لگتا ہے اللہ کے حکم سے ہے. انہوں نے پھر سوال کر ہی دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ ایسا کر رہے ہیں؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا. تو وہ کہنے لگیں کہ پھر اذا لا یضیعن اللہ ابدا، کہ تب تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں کارآمد بنائے گا. تو یہ جو تربیت تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اپنی ازواج کے حوالے سے جو انہوں نے تربیت کی، میرے خیال میں وہ ایسی کوئی کلاس نہیں لگاتے تھے، وہ ایسا کوئی انہیں سبق کوئی نصاب نہیں پڑھاتے تھے، لیکن ان کا اپنے اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق تھا کہ جس نے قریب سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، آپ کی ازواج ہوں، آپ کی اولاد ہو، تو وہ اسی رنگ میں ڈھلتے چلے گئے. اور ایسا تربیت کا اثر تھا کہ وہ تا دیر جو ہے اس کے اثرات انہوں نے اپنی زندگیوں میں بھی دیکھے. آج بھی ہم اس فرما برداری کو اور اطاعت کو محسوس کرتے ہیں. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں چھوڑا وہاں پہ، اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ خاندان کے سربراہ ہیں، تو انہوں نے اس کے لیے کیا کیا؟ یعنی خاندان کو یہاں پہ لا بسایا، تو کیا یہ کیسا معاملہ ہے؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توشہ جس میں کھجوریں تھیں، توشہ دان وہ عطا کیا، اور اسی طرح پانی ایک مشکیزے کے اندر وہ دیا. یہ ایک زہری اسباب تھے جو جلد ہی ختم ہو جانے والے تھے. تو اب حضرت ہاجرہ جو تھیں ان کا امتحان تھا ادھر، تو انہوں نے اس امتحان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمجھ کے بہت اچھے انداز سے اس کو قبول کیا. کوئی نہ شکری کے کلمات نہیں، اپنے خاوند کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ وہ اپنی اولاد کی بڑے اچھے انداز سے تربیت کرتی رہیں. کیسے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عمر میں 2 دفعہ آپ ملنے کے لیے آئے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو سربراہ خاندان ہو اس کو اپنے جو ماتحت ہیں، اپنے جو عیال ہیں، ان کی دیکھ بھال، ان کی لک آفٹر وہ ضرور اچھے انداز سے کرنی چاہیے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو چلے گئے تھے، دوبارہ آئے ایک دفعہ، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے موجود. تو اس کے بعد جب انہوں نے اپنی بہو کو بدلنے کا بھی حکم دیا تھا، وہ میں تفصیل آگے عرض کرتا ہوں. اسی طرح دوسری مرتبہ آئے تو پھر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہو سکی. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان کی ایسے خبر گیری کر رہے ہیں، اور وہ دیگر جو اپنی مصروفیات ہیں، جو رسالت کی ذمہ داریاں ہیں، جو وہاں پہ اپنے علاقے میں انہوں نے کام کرنے تھے، ان میں مشغول تھے. تو اس طرح حضرت جو ہاجرہ تھیں انہوں نے اپنے لخت جگر کی تربیت کی،
یہی وہ تربیت تھی نا جس کے بارے میں اقبال بھی کہتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تربیت کے اثرات تھے ان کی ازواج پہ، اور ازواج سے پھر ان کی اولاد میں منتقل ہوئے۔ یہ ایک ترتیب ہے، ہم نے اس معاشرے کے اندر اس ترتیب کو نہیں سمجھا۔ ہم نے اولادوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی کہ ہماری اولادیں اچھی ہو جائیں، لیکن نہ ہم نے بیوی کے انتخاب میں اس چیز کو سوچا، اور نہ جو سربراہ خاندان ہے اس نے اس بات کو سوچا کہ میں جو کہوں گا وہ نہیں بلکہ جو کروں گا وہ زیادہ اثر انداز ہوگا۔ تو یہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی سے ہمیں کچھ نمونے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ انہوں نے کس انداز سے اپنے گھر والوں کی، اپنی اولاد کی وہ تربیت کی جس سے وہ شاندار کردار کے حامل بنے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو جب واپس آئے تو اب بیوی دیکھیں ان کی زوجہ محترمہ وہ کیسے اپنی اولاد کو تربیت کی منازل میں چڑھاتی جا رہی ہے، اور کیسے ان کو کامیاب کردار اور اعلیٰ کردار کا حامل بنا رہی ہے۔ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے یہ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اری فی المنام انی اذبحک، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو فانظر ماذا تری، کہ تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ یہاں پہ آپ کو ایک اہم نقطہ، اہم بات آپ سے عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے رائے اس لیے نہیں لی تھی کہ اگر وہ کہتے ہاں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذبح کرنا تھا، اگر وہ کہتے نہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح نہیں کرنا تھا، بلکہ وہ رائے لینے کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ وہ بھی ساتھ شریک ہو جائیں اس نیکی کے عمل میں کہ والد کو ذبح کرنے کا ثواب ملے اور بیٹے کو ذبح ہونے کا ثواب ملے۔ اسی کو قرآن مجید کے اس الفاظ سے بڑے اچھے انداز سے سمجھا جا سکتا ہے کہ فلما اسلما، کہ جب دونوں فرما بردار ہوئے، دونوں کی فرما برداری کا ذکر کیا ہے۔ اگر ان کی رائے اس میں شامل نہ ہوتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ذبح کرنا ہی کرنا تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، تو اس پہ تو بجا آوری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لازم تھی، اور وہ تو جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے کچھ فرمایا تو انہوں نے یہی کہا کہ اسلمت للہ رب العالمین، کہ میں اللہ رب العالمین کے لیے پورے کا پورا فرما بردار ہوں، مطیع ہوں، اس کا مکمل پابند ہوں۔ جیسے اس کا حکم ہوگا اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا کردار ہوگا، اسی طرح سوچ اور اسی طرح فکر ہوگی۔ تو یہ وہ مراحل تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طے کیے اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے سامنے رکھے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہ اظہار کر کے کہ جو یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انہوں نے بھی بہت اچھا کردار سامنے رکھا کہ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کر گزرے ہیں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ انشاءاللہ بھی کوئی شرطیہ نہیں تھا کہ اللہ نے چاہا تو صبر، یہ انشاءاللہ ہے عجز و انکسار کے اظہار کا کہ اللہ کی توفیق ہی سے ایسا ہوگا، اور یقیناً ایسا ہوگا، میں صبر کرنے والا ہوں گا، میں کوئی ایسا واویلا نہیں کروں گا۔ یہاں پہ اصل میں آج کے اس دور کے نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے اور ان کے والدین کے لیے بہت بڑا ایک سبق ہے۔ خاندان کا جو سربراہ ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے کہ ان کی سوچ اور فکر، یہ جو ہے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً یہ کہہ دیا یا ابت افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ ایسا کر گزریں، یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک جہان معنی آباد ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہماری سوچ، ہماری فکر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے ماتحت، کہ جیسے اقبال نے بھی کہا نا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ قندیل چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ تو منزل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو ماننا ہے، لیکن عقل کے ذریعے سے اس کو ذرا پہچاننا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے، کس انداز سے کرنا ہے، اس میں ہماری نیت، سوچ، فکر وہ کیا ہونی چاہیے۔ تو آج کل کی اس جدید دنیا کے اندر جہاں پہ فلسفی کا بہت زیادہ عمل دخل ہے ہماری زندگیوں میں، جہاں پہ لوگ علوم و فنون سے آشنائی حاصل کر رہے ہیں،
تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا کردار اور ان کی اہلیہ محترمہ کا کردار دیکھیں، وہ بھی حائل نہیں ہوئیں. ان کا ذکر اگرچہ نہیں آتا کہ وہ حائل ہوئیں کہ نہیں، یا کوئی ایسا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن ان کا جو ذکر نہیں ہوا ان کی ایسی کسی بات کا، اس کا مطلب ہے وہ بھی اس بات پہ راضی تھیں. کیا آج کی کوئی ماں اس بات پہ راضی ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو؟ کیا کوئی باپ اس پہ تیار ہو سکتا ہے؟ بچہ خود اس بات پہ تیار ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ تو آج کیوں کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے. کیوں ایسا؟ کیوں؟ تو ہر ایک چیز کو، ہر ایک حکم الہی کو، ہر ایک حدیث کو اسی عقل اور سوچ کے زاویوں پر تول کے اس کو تسلیم یا اس کا انکار کیا جاتا ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر ہمیں یہ جاننا لازم ہے کہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایسی تربیت اور ایسے کردار سے امت کو روشنی فراہم کریں، ان کے سامنے یہ نکات بھی لائیں جو ان کی نظروں سے اوجھل ہیں. ہر ایک کا کردار، خاندان کے فرد کا کردار بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی شاندار ہو جائے. اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے اس دور کے اندر بھی کئی ایسے خاندان ہیں، یقین کیجئے کہ وہ بھی شب و روز ان کے سارے افراد، بیٹا ہے تو وہ بھی حافظ، وہ بھی ڈاکٹر، وہ بھی دین کے کام میں مگن، بیٹی ہے تو وہ بھی ایسے ہی، والدین ہیں تو وہ بھی ایسے ہی. تو یہ بہت ہی اعلیٰ مثالیں ہیں، اور یہ خاندان ہیں جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندانی تصور کو آگے لے کے چل رہے ہیں، اور اس تصور کو آگے لے کے چل رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے کام لیا، اور خصوصاً سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کردار ادا کیا آپ کی اہلیہ ہونے کے ناطے سے، اور جو امت میں تعلیم اور تدریس کا نصف صدی سے زیادہ حصہ انہوں نے جاری و ساری رکھا، علم کی خدمت کرتی رہیں. تو یہ بہت بڑی قربانیاں ہیں جس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ خاندان مل کے جو خدمت انجام دیتے ہیں اس کا جو فائدہ ہوتا ہے، اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بہت گہرے ہوتے ہیں. اور اس خاندان کی پہلی جو بنیاد ہوتی ہے وہ ایک فرد ہوتا ہے اچھی نیت اور کردار کا حامل، اور اس کے ساتھ اس کی زوجہ ہوتی ہے. اسی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے بیان فرمایا تھا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، کہ جو دین والی ہے اسے لے کے تم اپنی زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کر دو. تو یہ خاندان کی پہلی بنیاد ہوتی ہے. تو اس وجہ سے دیکھیے اس کے اثرات کیسے ہی شاندار امت نے دیکھے، اور آج تک اس کے اسباق اور دروس اور عبرتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان نکات سے کچھ سمجھنے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت.